بھی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں اے چپ، تو اور شور ہوگا، پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا، اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے، خاموش چپ رہیے، لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل، جیسے بندوق، جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا، اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب، برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو ساتھ میں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا. میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں. شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک. پہلی آیت دیکھیے آپ. اس زندگی دینے والے
رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، رب العالمین۔ زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے، اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ۔ کیا تم تعریف کرو گے؟ مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر۔ آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں، نمبر دینے آتے ہیں۔ یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی۔ یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ اور جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا۔ ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے جلسہ۔ مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے، علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا، دوسرے نمبر پہ اچھا کون، ہاں سب سے اچھی تقریر ان کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، آپ نمبر دیں گے؟ قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ، کیا تعریف کرو گے؟ تعریف تو اس رب کی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں، صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین، ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں، جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے، نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے، رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے۔ وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ہمیں آسمان سے بارش دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔ وہ رب الانس بھی ہے، وہ رب الجن بھی ہے، وہ رب الجمادات بھی ہے۔ یہ پیڑ پودے، ان کو بھی دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے وہ۔ ورنہ آپ نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا بس، اور کیا کیا تھا؟ صرف اس دانے کو ڈالنے کے بعد آپ تو الگ ہٹ گئے۔ اس آم کی گٹھلی کو، اس آم کے بیج کو آم کے پھلوں تک پہنچانے والا، اور اس آم کے پیڑ کی بھی نشو نما کرنے والا، اور اس آم کے گٹھلی اور بیج کو بھی آم کا درخت بنانے والا، وہی رب العالمین تو ہے۔ اس لیے وہ رب الجمادات بھی ہے، رب النباتات بھی، رب نباتات بھی ہے۔ وہ اناج کو بھی پیدا کرتا ہے، پیڑ اور پودوں کو بھی پروان چڑھاتا ہے، وہ رب جمادات بھی ہے۔ جمادات کا مطلب ایک چھوٹے سے ٹیلے کو پہاڑ بنانے والا بھی وہی ہے۔ ان کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے۔ اگر زمین سے کوئلہ نہ نکلے، زمین سے پیٹرول نہ نکلے، زمین سے خزانے نہ نکلیں،
تو آپ بتائیے کیا کریں گے؟ صرف ایک چیز سوچ لو، اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی، مجھے بتاؤ کہ ہم آج کہاں ہوتے؟ کیا حیثیت تھی ہماری؟ صرف رب کی ایک نعمت پر غور کر لو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو، میری کرپاؤں کو، میرے انعامات کو، میرے تحائف کو، میرے گفٹس کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو، تمہارے دماغ میں ایسا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف ایک نعمت زمین کو لے لو۔ ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو آج مولانا جرجیز کا اسٹیج کہاں لگتا؟ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے؟ زمین نہ ہوتی تو اناج، وہ غلہ جو ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو پینے کا پانی پھر آپ کو کس کنویں سے اور کس ہینڈ پائپ سے ملتا؟ زمین نہ ہوتی تو ہماری فیکٹریاں کہاں ہوتی؟ زمین نہ ہوتی تو سفر کرنے کے لیے پھر بس اسٹاپ کہاں ہوتے؟ ریلوے اسٹیشنز کہاں ہوتی؟ ایئرپورٹ کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی تو الغرض آپ کے بزنس اور آپ کے تجارات اور ان تمام تجارات کرنے کے آفس آپ کے کہاں ہوتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں زمین کی شکل میں دی، اب اس زمین کی چھاتی پر آپ ایک کرسی اور ٹیبل لگا کر لاٹری کے ٹکٹ بھی بیچ رہے ہو۔ آپ اس زمین پر جو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس زمین پر افیم کی اور اس میں کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کی اوپر آپ چرس اور گانجا بھی بو رہے ہو، آپ براؤن شوگر کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کی اوپر شراب کے اڈے بھی آپ کھول رہے ہو۔ جو اللہ اس زمین کو ہموار کر سکتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے، اس زمین کی چھاتی پر یہ گناہوں کے اڈے کھولنے والوں، تمہارے کاروبار کو قارون کے خزانے کی طرح اور قارون کے ساتھ قارون کی طرح تمہیں بھی دھسانے پر وہ قادر ہے، جس طرح قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ذرا شراب کے اڈے کھولتے ہوئے، لاٹریوں کے ٹکٹ بیچتے ہوئے، حرام کاروبار کے لیے افیم اور چرس کی کھیتی کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوا، زمین اگر پھٹ گئی یا زلزلہ آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے، وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارون اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟